رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تو ہم اور آپ ایمان والے ہیں، یہ چیز تسلیم کرتے ہیں۔ جس کے بھی گلے میں نبی کی غلامی کا پٹا ہے وہ ایمان والا ہی ہے۔ جو بھی میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، ان کا نام لیتا ہے، انہیں یاد کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، وہ ایمان والا ہی ہے۔ یعنی جس کے سینے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور وہ بھی ایسی محبت جو سب سے زیادہ محبت ہو، جو تمام محبتوں پر غالب آ جائے، وہ ایمان والا ہی ہے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جب ہم اور آپ ایمان والے ہیں تو رب کائنات خطاب بھی ہمیں اور آپ سے کر رہا ہے، ہمیں اور آپ کو ہی بتا رہا ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ذرا ہم اور آپ اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ رب کائنات کے اس فرمان پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، رب کائنات کے اس حکم پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ کیا ہمارے سینے میں اس رب کا خوف ہے یا نہیں، جس نے ہمیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا کیا؟ وہ رب ہم سے کہہ رہا ہے کہ ڈرو مجھ سے، تو کیا ہمارے دلوں میں اس رب کا ڈر ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہم حقیقت میں رب کائنات سے خوف کھا رہے ہیں، یا صرف زبان سے کہا کرتے ہیں کہ ہاں ہم تو رب کائنات سے ڈرتے ہیں، ہم تو وہی کام کرتے ہیں جس سے مصطفیٰ جان رحمت راضی ہو، ہم تو رب کائنات سے اتنا خوف کرتے ہیں کہ گناہ کرنے کی تو دور کی بات، گناہ سوچتے بھی نہیں ہیں۔ ذرا ہم اور آپ اپنے آپ کا جائزہ لیں، کیا حقیقت میں ہمارے دلوں میں اس رب کا خوف بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا ہے؟ اب اس کا جائزہ کیسے لیا جائے گا؟ ایسا نہیں کہ آپ کے دل کی تختی پر لکھا ہو کہ ہاں تم اللہ سے ڈر رہے ہو، یا آپ کے پیشانی پر لکھا ہو کہ ہاں آپ اللہ سے ڈر رہے ہیں۔ نہیں، یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے سینے میں رب کا خوف ہے یا نہیں، ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہے یا نہیں؟ یہ ہمیں ایسے پتا چلے گا جب ہم اپنی شب و روز کی زندگی کو دیکھیں گے اور اسے مطالعہ کریں گے اور اس کا حساب و کتاب لگائیں گے کہ ذرا ہم یہ تو دیکھیں کہ آج جو ہم نے زندگی گزاری، صبح سے شام تک رب کائنات نے ہمیں اپنی بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا، ان اتنے حصے میں یعنی جو ہے کہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کے صبح تک یہ جو وقت ہم گزارے یا اس سے پہلے جو وقت گزارے، ان وقتوں میں کوئی ایسا کام تو نہ کیا جو رب کائنات نے جسے ہمیں منع کیا ہے، کوئی ایسا فعل تو ہم سے صادر نہیں ہوا جس سے مصطفیٰ جان رحمت نے منع کیا ہے۔ آپ اپنے آپ کا جائزہ لیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کون کیسا ہے، کیونکہ نہ تو آپ میری حقیقت سے واقف ہیں، نہ میں آپ کی حقیقت سے واقف ہوں۔ جو مجھ سے ظاہر ہوگا بس اس کے بارے میں آپ کو علم ہوگا، جو آپ سے ظاہر ہوگا اس کے بارے میں مجھے علم ہوگا، مگر دلوں کے حال سے کوئی ایک دوسرے کے واقف نہیں۔ آپ کتنے اچھے ہیں، کتنے برے ہیں، آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ میں کتنا اچھا ہوں، کتنا برا ہوں، مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ ذرا ہم اور آپ دیکھیں تو کہ ہمارا باطن پاک ہے یا نہیں ہے، ہمارا ظاہر پاک ہے یا نہیں ہے، ہمارے دلوں میں رب کائنات کا خوف ہے یا نہیں۔ حضرات، اگر ہم اور آپ اپنے آپ کا جائزہ لیں، معاشرے کا جائزہ لیں، تو معلوم چلے گا کہ کہنے والے ہزاروں ملیں گے کہ ہاں ہمارے سینے میں رب کائنات کا خوف ہے، ہمارے دلوں میں رب کائنات کا خوف ہے، مگر جب عملی جائزہ لیا جائے، جب ان کی زندگی کو پڑھا جائے، جب ان کو دیکھا جائے، تو معلوم چلے گا ارے خوف تو دور کی بات، یہ خوف کا تصور بھی نہیں کرتے۔ آپ سوچتے ہوں گے یہ کیسے کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں خدا سے ڈرتے ہیں، مگر یہ کہہ رہے ہیں نانا خدا سے نہیں ڈرتے۔ تو آپ خود کو بھی دیکھ لیجئے، اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے ایسے لوگ موجود ہیں جو شب و روز گناہوں میں ملوث ہوا کرتے ہیں۔ ارے رب کائنات نے تو ہمیں ایک ایک لمحے کے لیے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ رب کائنات کہتا ہے اے میرے بندو، میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مگر اس کے بندے زمین پر آ کر کے عبادت کرنے کے بجائے گناہ میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں، کبھی کسی چیز کے ذریعے گناہ کر رہے ہیں۔ ہاں آپ معاشرے کا جائزہ لیں تو معلوم چلے گا، آپ موبائل چلا
چلاتے ہیں, آپ موبائل چلاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ایک دوسرے کے اسٹیٹس کو بھی دیکھتے ہوں گے. ذرا آپ غور کیجئے, آپ کو اس اسٹیٹس پر کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ کیا نبی کی نعت سننے کو ملتا ہے, یا مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف و توصیف ملا کرتی ہے, یا قرآن پاک کے کوئی آیت ملا کرتی ہے, یا قرآن کی تفسیر ملا کرتی ہے, یا کوئی حدیث پاک ملا کرتا ہے, یا آپ کو اس اسٹیٹس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے, روزہ رکھنے کا طریقہ یہ ہے, حج کرنے کا طریقہ یہ ہے. آپ موبائل چلاتے ہوں گے, ذرا غور کیجئے, آپ کے دوست و احباب, آپ کے اپنے جو کہتے ہیں میں خدا سے بہت ڈرتا ہوں, وہ کیا لگاتے ہیں اپنے اسٹیٹس پر؟ تو دیکھنے کو یہی ملتا ہے, ارے جو مسلمان مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھ رہا ہے, جو کہہ رہا ہے میں رب کائنات سے ڈرتا ہوں, جب اس کے کریکٹر کو دیکھا جاتا ہے, جب اس کی زندگی کا مطالعہ کیا جاتا ہے, تو معلوم چلتا ہے ارے یہ خدا سے خوف نہیں کھا رہا ہے, بلکہ خوف کے نام پر لوگوں کو فریب دے رہا ہے. اگر خدا سے خوف کھاتا تو اس کا کریکٹر گانے والا نہیں ہوتا, بلکہ نبی کی نعت والی کریکٹر ہوتی. یہ گانے نہ لگا کر کے نبی کی نعت لگاتا, یہ دنیا دار کی تعریف نہ کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف کیا کرتا. آپ خود غور کیجئے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ تم میرا کسی پر نشانہ ہے, میں خود اس میں شامل ہوں. اگر میں بھی غلط کر رہا ہوں تو میں خود اس میں شامل ہوں. ذرا آپ مطالعہ کیجئے اپنی زندگی کا, آپ پڑھیے اپنے آپ کو کہ ہم کیا کرتے ہیں. آپ چاہے تو اسی جگہ نیکی بھی کما سکتے ہیں, گھر بیٹھے بیٹھے نیکی کما سکتے ہیں کہ کوئی دین کی بات آپ تک پہنچی, علماء سے رابطہ کیے صحیح ہے یا غلط ہے, بیان کرنے والے نے بیان کر دیا صحیح, آپ اسٹیٹس پہ لگا دیے, لوگ پڑھیں گے تو ثواب کمائیں گے. عمل کرے یا نہ کرے یہ ان کا اپنا معاملہ ہے. عمل کریں گے زیادہ ثواب پائیں گے, اور عمل نہیں کر رہے صرف پڑھ لیے تو اس پڑھنے کا ثواب انہیں جو ملے گا آپ کو بھی ملے گا ثواب. تو بتائیے کتنے رہتے ہیں کانٹیکٹ میں ہمارے اور آپ کے؟ بہت رہتے ہیں. ہم چاہے تو اسے گناہ کی جگہ نیکی کمائیں, مگر حال یہ ہے کہ ہم صرف کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں خدا کا خوف ہے, مگر خدا کا خوف نہیں ہے. اگر خدا کا خوف ہوتا تو قسم رب کعبہ کی انسان اسٹیٹس لگانے تو کہیں تو دور کی بات, اس کی نگاہیں بھی وہاں تک نہیں پہنچتی, اس کی انگلیاں بھی اس جگہ نہیں پہنچتی, بلکہ اتنا خوف آتا کہ وہ جو ہے کہ دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر جاتا, مگر کبھی اس کے قریب نہیں جاتا. آپ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیے, جو لوگ شب و روز عبادت کیا کرتے تھے, ان کے دل میں خدا کا خوف اس قدر رہا کرتا تھا کہ جو ہے کہ وہ شب و روز خدا کی عبادت کرنے کے باوجود بھی زار و قطار رب کی یاد میں رویا کرتے تھے, اور یہ خوف کھایا کرتے تھے پتہ نہیں میرے اعمال کا کیا ہوگا, پتہ نہیں مجھے جنت ملے گی یا نہیں ملے گی. ہم اور آپ تو یہ کہہ کر ٹال دیا کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت میدان محشر میں ہمیں بچا لیں گے, قبر کی اندھیری کوٹری میں بچا لیں گے. کیا وہ نبی و صحابہ کو نہیں بچاتے؟ کیا نبی صدیق کو نہیں بچاتے؟ ارے نبی نے تو ان پر جنت بھی واجب قرار دے دی. صدیق اکبر ہو چاہے عمر فاروق, یہ لوگ تو جنتی ہیں. اس کے باوجود بھی وہ لوگ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کیے, مگر اپنے سینے میں خدا کا خوف بھی بٹھائے, کیونکہ جسے جتنے زیادہ نبی سے محبت ہوگی اتنا زیادہ رب کائنات سے خوف کھائے گا, وہ اتنا ہی زیادہ رب سے ڈرے گا. مگر حال یہ ہے کہ ہم صرف کہتے ہیں کہ جو ہے کہ ہم ڈرتے, مگر ڈرتے نہیں ہیں. ہم اپنے آپ کا مطالعہ کریں تو معلوم چلے گا, کبھی کسی کو فریب دے کر گناہ کما رہے ہیں, تو کبھی جھوٹ بول کر گناہ کما رہے ہیں, کبھی کسی اور چیز کے ذریعے گناہ کما رہے ہیں. یاد رکھیے گا کہ آپ جو ہے جس کے لیے گناہ کما رہے ہیں وہ بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا. کبھی لوگ جھوٹ بول کر گناہ کماتے اپنے بچوں کی پرورش کے لیے, کبھی لوگ فریب دے کر گناہ کماتے اپنے دوستوں کی خوشی کے لیے, کبھی لوگ کسی چیز کے ذریعے گناہ کماتے ہیں کہ اس سے ہمارے جو ہے کہ پہچان بڑھے گی, ہم مشہور ہوں گے, پاپولر ہوں گے. یاد رکھیے گا آپ کا وہ مشہور ہونا کام نہیں آئے گا. جس دوست کے لیے آپ گناہ کما رہے ہیں آپ کا وہ دوست بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا. جس بھائی کے لیے آپ گناہ کما رہے ہیں آپ کا وہ اپنا بھائی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا. جس بیٹے کے لیے گناہ کما رہے ہیں آپ کا وہ بیٹا بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا. ایک ایسا وقت آئے گا کہ ہر کوئی آپ کو باہر نکالنے کے لیے کہے گا, اور کہے گا جتنی جلدی ہو سکے گھر سے باہر نکالو, ہمیں تو جو ہے ابھی بہت کام پڑا ہوا ہے. آپ کے رشتہ دار بھی آپ کو چھوڑتے ہوئے نظر آئیں گے. ہاں مصطفیٰ جان رحمت
صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کا 3 ساتھی ہوا کرتا ہے، ان میں سے صرف ایک ساتھی ایسا ہے جو ہمہ وقت اس کے ساتھ رہا کرتا ہے، اگر وہ زمین کے اوپر ہے تب بھی وہ اس کا ساتھی اس کے ساتھ ہے، جب ساری کائنات اسے قبر کے اندھیری کوٹری میں لٹا کر چلے جاتے ہیں تب بھی اس کا ساتھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ 3 ساتھی کون ہیں جو پہلے ہی انکار کر بیٹھیں گے مدد کرنے سے، پہلے ہی ہیلپ کرنے سے انکار کر بیٹھیں گے اور اسے تنے تنہا چھوڑ دیں گے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کا 3 ساتھی ہے، پہلا وہ ساتھی جو سب سے پہلے انکار کرے گا مدد کرنے سے، وہ اس کے مکان ہے، اس کی دولت ہے، اس کی شہرت ہے، وہ اس کے گاڑی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارے پوچھتے ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک انسان کے جسم میں جان ہے تب تک اس کا مکان اس کے کام آ رہا ہے، اس کی دولت اس کے کام آ رہی ہے، اس کی گاڑی اس کے کام آ رہی ہے۔ جیسے اس کے جسم سے جان نکلتی ہے، روح نکلتی ہے، اب اسے نہلایا دھلایا جاتا ہے، قبر کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ آپ غور کیجئے جس مکان کو بنانے کے لیے وہ حرام پہ حرام کام کیے گیا، جس گاڑی کو خریدنے کے لیے وہ گناہ پہ گناہ کیے گیا، جس دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے وہ گناہ پہ گناہ کرتے گیا، کیا اس کی دولت اسے کام آئی؟ اس کا مکان اسے کام آیا؟ اس کی وہ گاڑی اس کے کام آئی؟ ارے اب تو وہ جا رہا ہے مگر مکان یہی ہے، اب تو وہ جا رہا ہے مگر دولت یہی ہے، اب تو وہ جا رہا ہے مگر گاڑی یہی ہے، آخر اس کے کام کوئی چیز آئی؟ نہیں کام کوئی چیز نہیں آئی۔ ارے پوری زندگی گناہوں میں بتا دیا جس چیز کو بنانے میں، وہ چیز کام نہیں آئی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، اب دوسرا ساتھی کون ہے جو مدد کرنے سے انکار کر دے گا؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس کا دوسرا ساتھی کوئی اور نہیں بلکہ اس کے اپنے دوست ہیں، اس کے اپنے رشتہ دار ہیں، اس کے اپنے گھر والے ہیں، اس کے اپنے گاؤں والے ہیں، اس کے اپنے شہر والے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی نے ارشاد فرمایا ارے تمہیں معلوم نہیں جب تک انسان کے جسم میں جان موجود رہتا ہے اس کے دوست اس کے قریب رہا کرتے ہیں، اس کے گھر والے اس کے قریب رہا کرتے ہیں، اس کے رشتہ دار اس کے قریب رہا کرتے ہیں۔ جیسے ہی اس کے جسم سے روح پرواز کرتی ہے اب وہ دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کرتا ہے، اب اس کے بھائی بھی کہتے ہیں ارے جلدی جلدی سے نہلاؤ دھلاؤ قبرستان لے جانا ہے، اس کے رشتہ دار بھی یہ کہتے ہیں ارے تاخیر کیوں کر رہے ہیں، دیر کیوں کر رہے ہیں، اسے جلدی جلدی نہلاؤ دھلاؤ اور جلدی تیار کرو جنازہ، ہمیں ابھی فلاں کام کرنا ہے۔ ارے انسان تو جس کے لیے گناہ پہ گناہ کمایا، جس کے لیے تو نیکیوں کو چھوڑا، تیرا وہ رشتہ دار تو تجھے چھوڑ کر جا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ مجھے اور بھی کام کرنا ہے، وہ تو تیرے قریب آ کر کے تیرے جنازے کے پاس کھڑے ہو کر کے نہ تو سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، نہ رب کائنات کا حمد بیان کر رہا ہے، نہ مصطفیٰ کی تعریف و توصیف کر رہا ہے، جس کے لیے پوری زندگی گناہ کمایا وہ رشتہ دار بھی چھوڑ رہا ہے، وہ گھر والے بھی کہہ رہے ہیں ہاں تاخیر زیادہ ہو جائے گی، اسے جلدی نہلا دھلا کر قبرستان پہنچایا جائے اور دفن کر کے آیا جائے۔ ہاں دیکھ جس بیٹے کے لیے تو اپنی پوری زندگی قربان کر دی، اپنا سب کچھ لٹا دیا، گناہ پہ گناہ کماتا گیا، حرام پہ حرام کام کرتا گیا کہ میرا بیٹا بڑا ہوگا مجھے ساتھ دے گا، میرا بیٹا بڑا ہوگا میرا ساتھ دے گا، دیکھ تیرا ساتھ وہ کس طرح دے رہا ہے، تجھے تو 1-2 دن میں اسے وہ بھول جا رہا ہے، تیرا جنازہ تیار ہے، تیرے اپنے تجھے تیرے گھر سے نکال رہے جس گھر کو تو نے بنایا تھا، تیرے اپنے تیرے گاؤں سے نکال رہے جس گاؤں میں تیری پہچان ہوا کرتی تھی، تیرے گاؤں والے بھی تجھے نہیں رکھ رہے ہیں، تیرے اپنے بھی تجھے نہیں رکھ رہے ہیں۔ ارے جن گھر والوں کے لیے تو جو ہے لوگوں کو دھوکہ دیا، جن گھر والوں کے لیے تو نے گناہ پہ گناہ کمایا، دیکھ آج حال یہ ہے وہ گھر والے تیرے قریب بھی نہیں آ رہے ہیں۔ آپ معاشرے کو دیکھے ہوں گے تو معلوم چلے گا کتنے گھر والے اپنے گھر والوں کو نہلاتے ہیں، اگر کسی کا جنازہ پڑا ہو ارے گھر والے تو قریب بھی نہیں آتے کپڑے اتارنے کے لیے، بھائی بھی کہتا ہوا نظر آتا ہے ارے یہ کام مجھ سے نہیں ہو پائے گا، باپ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے یہ کام مجھ سے نہیں ہو پائے گا، دوست یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ارے نہیں اس کے جسم سے مجھ سے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے، یہ کام نہیں ہو پائے گا، وہ پڑا ہوا ہے
है मुर्दा, मगर उसके जिस्म से नापाक कपड़ा उतारने को कोई तैयार नहीं, उसे नहलाने को कोई तैयार नहीं। कितने लोग हैं जो उसे नहलाने जाते हैं। आप जरा गौर कीजिए, जिन रिश्तेदारों के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दी, जिनके लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, आखिर वो काम दे रहे या नहीं दे रहे हैं? नहीं नहीं, वो सब के सब छोड़ते जा रहे हैं। ऐ मेरे कौम के सुन्नी जन्नती मुसलमान, जो लोग काम नहीं दे रहे हैं फिर उनके लिए अपनी जवानी बर्बाद क्यों करे? क्यों ना उस पर अपनी जवानी लगा दे, जो मुस्तफा न तो दुनिया में छोड़े और नहीं मैदान महशर में छोड़े। इस रात वो दोस्तों अहबाब रिश्तेदार भी उसे छोड़ते हुए नजर आते हैं, कोई जनाजे के करीब नहीं जाता। और ये नहलाना तो छोड़िए, आप खुद सोचिए अपने कितने लोग जनाजा पढ़ते उसका। अगर कोई अपना महबूब चला जाए तो कितने लोग उसके जनाजे में शामिल होते हैं। आपने देखा होगा 3 सफ़े लगी हुई इधर तो 4-5 सफ़ के बराबर लोग साइड में खड़े होकर पंचायत कर रहे हैं। अरे आज तेरा वो दोस्त कहाँ गया, तेरे वो साथी कहाँ चले गए, तू जिस बेटे के लिए गुनाह कमा रहा था वो बेटा कहाँ चला गया। उसे तो जनाजा भी पढ़ने का तरीका नहीं मालूम कि वो अपने बाप के लिए जो है कि दुआ कर सके। उसे तो ये भी नहीं पता कि नहलाया कैसे जाएगा। बता, जिस बेटे के लिए अपनी पूरी जवानी इंसान गवा बैठा, मुस्तफ़ा जाने रहमत को नाराज़ किया, रब को नाराज़ किया, दुनिया को हासिल करने के लिए दुनिया उसे क्या दे रही है? कुछ नहीं दे रही है। सिर्फ़ और सिर्फ उसे अंधेरी कोठरी में छोड़कर चली आ रही है दुनिया, उसे कब्र के तनाही में छोड़कर चली आ रही है। क्या ये लोग उसके साथ कब्र में जाते हैं? नहीं नहीं, कोई नहीं जाता। हाल तो ये होता है, लोग इस कदर नफरत करने लगते हैं कि उसके जितने भी अपने कपड़े रहते हैं लोग पहनने से इनकार करते हैं। उसके जितने अपने इस्तेमाल करने वाली चीज़ें होती हैं लोग उसे लेने से इनकार कर बैठते हैं। कभी कोई चौराहों पर जला दिया करता है तो कभी कोई कूड़ों में फेंक दिया करता है। आप ज़रा सोचिए, मगर यहीं पर उनकी चालाकी भी देखिए कि कपड़ा उसका नहीं लेंगे और उसके इस्तेमाल करने वाली चीज़ नहीं लेंगे, मगर उसने जो दौलत कमाई उससे कोई भी जो है कि लेने से इनकार नहीं करेगा। हर कोई कहेगा इसमें मेरा हिस्सा है, इसमें मेरा हिस्सा है। अरे नादान, कपड़े नहीं ले रहा है और पैसे के लिए कह रहा है मेरा हिस्सा है। अरे जब इतनी नफरत है तो निकल जा उस मकान से जो मकान उसने अपने पैसे से बनाया। छोड़ दे उस दौलत को जिस दौलत को उसने कमाया। आखिर जो है कि क्यों जो है कि सिर्फ कपड़ों से नफरत की जा रही है? दौलत से भी नफरत करना चाहिए और उस गाड़ी से भी नफरत करनी चाहिए जो उसने ख़रीदी थी। लोग न जाने क्या तस्वुर बना लेते हैं और उसके इस्तेमाल करने वाली चीज़ को इस्तेमाल नहीं करते, जबकि शरीयत में इसकी कोई जो है कि ममानियत नहीं है। बल्कि अगर कोई अपना करीबी दारे फानी से दारे बका की तरफ पूछ कर जाए तो जिस तरह उसके कपड़ों को उसकी ज़िंदगी में इस्तेमाल किया जा सकता था, मरने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे खुद नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे जो है कि जलाने के बजाय, फेंकने के बजाय किसी गरीब को दे दे। मुस्तफ़ा जाने रहमत क्या इरशाद फरमाते हैं कि हर इंसान का 3 साथी होता है। पहला साथी मकान दुकान उसके गाड़ियाँ, दूसरा साथी उसके अपने पहला साथी तो पहले से इनकार कर देता है, वो नहलाता धुलाता भी नहीं, कब्रिस्तान भी नहीं ले जाता। क्या उसकी दौलत उसे कब्रिस्तान ले जाती है? उसका मकान उसे उठाकर कब्रिस्तान ले जाता है? उसकी गाड़ी उसे ले आकर कब्रिस्तान छोड़ती है? नहीं नहीं, पहला साथी पहले इनकार कर बैठता है और दूसरा साथी उसे नहलाता धुलाता है। उनमें से कुछ साथी उससे दूर भागते हैं, जिनके दिलों में ज़्यादा मोहब्बत रहा करती वो करीब आते हैं और उसे नहलाते धुलाते हैं। इतनी मोहब्बत के बाद भी क्या उसके साथ वो कब्र में लेटने के लिए तैयार होते हैं? नहीं नहीं, लेटने की तो दूर की बात, लोग दफन करने के बाद सोचते हैं कितनी जल्दी हो सके कि हम इसके कब्र से दूर चले जाए, कहीं ऐसा ना हो इसके साथ हमें भी लेटा दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो इसकी रूह तो जो है कि कब से अंतरी से परवाज कर गई है, इसके जिस्म से रूह निकाल दी गई है, कहीं ऐसा ना हो ज़्यादा देर तक ठहरे तो हमारे जिस्म से भी रूह निकाल दी जाए। कितने लोग कब्र के पास जो है कि खड़े होकर के फातिहा पढ़ते हैं। नहीं नहीं, सब मिट्टी देकर चले आते हैं और मिट्टी देने के बाद भी वो अपने जिनके लिए इंसान गुनाह पे गुनाह करता है, लोगों रब्बे कायनात को नाराज़ करता है, मुस्तफ़ा जाने रहमत को नाराज़ करता है, उसके अपने उस पर मिट्टी देने के बाद हाथों को झाड़ा करते हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तीसरा साथी है जो उसके साथ जाएगा। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, वो तीसरा साथी कौन है जो उसके साथ जाएगा? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया वो उसका तीसरा साथी न तो उसका मकान है, न उसकी गाड़ी है, न उसके रुपए पैसे हैं, न उसकी शोहरत है, न उसके दोस्तों अहबाब हैं और न ये घर वाले हैं। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, फिर उसका
उसका तीसरा साथी कौन है जो दुनिया में भी उसके साथ है, कब्र के अंधेरी कोठरी में भी जाने को तैयार है। आका ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा, सिर्फ कब्र के अंधेरी कोठरी की बात नहीं है, कल मैदान महशर में जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा तब भी उसका तीसरा साथी कहेगा अरे परेशान ना हो, मैं हूँ तेरे साथ, मैं तेरा साथ दूंगा। तेरे अपने छोड़ दिए तू परेशान ना हो, तेरे घर वाले घर से निकाल दिए परेशान ना हो, तेरे अपने तुझे नहीं पहचाने परेशान ना हो, मैं तेरा ऐसा दोस्त हूँ कि मैदान महशर में भी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। आका ने इरशाद फरमाया सिर्फ मैदान महशर नहीं बल्कि पुल से रात पर जब चलेगा तब भी वहाँ उसका तीसरा साथी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आखिर है कौन वो तीसरा साथी? मेरे आका ने इरशाद फरमाया वो उसका तीसरा साथी उसका नेक अमल है, वो उसका नेक अमल है। अगर वो दुनिया में रहकर नेक काम कर रहा है, नमाज की पाबंदी कर रहा है, अब उसे सवाब मिल रहा है, उसका वो तीसरा साथी। बताइए इंसान जब नेक काम करता है उसे जब सवाब मिलता है, क्या उसका सवाब उसके सीने से निकाल दिया जाता है? क्या उसकी नेकी उसके सीने से निकाल दी जाती है? नहीं 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 निकाली जाती। उसके सीने में जो इल्म है वो भी उसके साथ रहता है, उसके सीने में जो अमल है, उसने जो दुनिया में काम किया है उसका अमल भी उसके साथ जाता है। मुस्तफा जान रहमत बयान कर रहे हैं अरे उसका तीसरा साथी वो है, वो कोई और नहीं बल्कि सदक़े जारिया है कि इंसान सदक़े जारिया करता है दुनिया में, दुनिया से उड़कर जाता है आखिरत की तरफ, तब भी उसे सवाब मिलते रहता है। मिलता है या नहीं मिलता है? जब हमें कोई साथ नहीं देगा, हमारा कोई अपना नहीं है, तो हम क्यों गुनाह पे गुनाह कमाए? क्यों हम ऐसी ज़िंदगी गुजारे जो हमें कब्र के अंधेरी कोठरी में छोड़कर चला आए? क्यों ना हम ऐसे ऐसे दोस्ती कर ले और कोई ऐसा काम करे जो हमें दुनिया में भी काम दे और आखिरत में भी काम दे। हज़रात आका ने इरशाद फरमाया कि उसका नेक अमल है तीसरा साथी। अगर वो कोई नेक काम कर रहा है तो वही उसका तीसरा साथी, वही उसे काम देगा। सदक़े जारिया उसका तीसरा साथी, सोमो सलात हज उसका तीसरा साथी, अच्छे अखलाक़ व किरदार उसके तीसरे साथी।